اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دے اور آسانی عطا فرما دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال چل رہے ہیں، اور اس میں مختلف اعمال میں لوگ شامل بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ محبین ہیں، مریدین ہیں، شاگرد ہیں، مختلف ممالک سے لوگ یعنی کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے کے عمل کر سکتے ہیں، یا خانقاہ میں ہر مہینے ہی عمل کروائے جاتے ہیں تو آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ مکمل نگرانی میں یہ عمل کروائے جاتے ہیں، تو ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک رجسٹرڈ طریقے سے، اچھے طریقے سے اور استاد کی سرپرستی زیر سایہ میں رہ کر عمل کریں گے، رجوع اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ سے وظیفہ دیکھا، یوٹیوب سے دیکھا، فیس بک سے دیکھا، کتابوں سے دیکھا، اور پھر عمل پہ بیٹھ گئے، اور ایسے عمل اکثر جو ہے نا وہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اور بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہزاروں کیس روزانہ آتے ہیں لوگوں کے، اور ہزاروں لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، ہم نے یہ عمل پڑھا تھا، یہ پڑھائی کی تھی، یہ ہم نے ورد لے کے یوٹیوب سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو اب ہمارے ساتھ بڑے مشکل کے معاملات ہیں، اور زندگی بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے، بندشیں لگ گئی ہیں، صحت پر بندشیں، کاروبار پہ بندشیں، اور اسی طرح مردانہ طاقت پہ بندش ہو گئی ہے، پھر گھر پر بندش لگ گئی ہے، کاروبار بالکل بند ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں میسیجز بھی آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپارٹمنٹ لے کے بھی رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپارٹمنٹ لینے کے لیے آپ یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511611919، اپارٹمنٹ بھی لے کے آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل پر کہہ لو کہ رہنمائی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح علاج معالجہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں، ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو خاص کر کے جو معشوق کو باندھنے کے لیے ہے، بیوی کو باندھنے کے لیے ہے، اور ایسے شخص کو باندھنے کے لیے ہے جو جگہ جگہ بھاگتا ہے، کبھی کدھر بھاگتا ہے، کبھی کدھر بھاگتا ہے، وہ قابو میں نہیں آتا۔ ادھر سے اس کو روکا وہ ادھر چلے گیا، ادھر سے روکا ادھر چلے گیا، وہ یعنی کہ اس کا کہیں نہ کہیں جانے کا دل ہی کرا رہتا ہے۔ تو یہ عمل انتہائی سریع التاثیر ہے، بہت زبردست ہے، قوی الاثر ہے، میں کہتا ہوں کہ بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشق مشوق کے جو معاملات ہوتے ہیں، یا پھر جہاں منگیتر کے یعنی کہ منگیتر ہے، منگنی ہو گئی ہے اور بات بھی ہو گئی ہے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ عادت ہوتی ہے کئی لوگوں کی بات کرنے کی، اور اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو عاشق کو بھی باندھ سکتے ہیں، معشوق کو بھی باندھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں مسئلے میں ادھر ادھر، تو بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کو کیسے سمجھائیں، کیسے روکیں۔ اور پھر اسی طرح آج کل کے جس طرح کے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک معاملات حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہر گھر پریشان ہے، ہر جو ہے نا وہ کہہ لو کہ جو شریف آدمی ہے وہ پریشان ہے، شریف عورت ہے یا مرد ہے وہ پریشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری بہنیں بھی پریشان ہیں کہ ان کے شوہر کئی ایسے ہیں جو یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک اور یہ دوسرا شارٹ ویڈیو ریل دیکھ دیکھ کے، اور پھر اسی طرح بہت کہہ لو کہ رابطے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کبھی فون نہیں ہوتا تھا، چلو فون آ گیا تھا، فون آنے تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اب فون سے آگے یہ آ گیا کہ بہت بات بڑھ گئی ہے۔ تو اب یہ نمبر لینا دینا بات کرنا تو یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ تو فی زمانہ یہ چیز بڑھ گئی ہے، شیطانیت کا دور ہے، اور یہ مزید اس میں بڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس طرح کے نظر آ رہے ہیں معاملات تو یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں مرد حضرات بھی اس میں کہہ لو کہ اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور عورتیں بھی آ گئی ہیں، اسی طرح کہہ لو کہ بھائی ہیں بہن وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اس کی زد میں آ گئے، اور پھر اسی طرح عشق مشوقی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ جو معشوق بھی کہیں نہ کہیں جو نا پھنس جاتی ہے بیچاری، یا عاشق بھی کہیں پھنس جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بندہ پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے جو ہے نا وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں بندہ جو ہے نا وہ اتنا بے بس ہوتا ہے نا
اتنا بے بس ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بندہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اندر سے کڑتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب موبائل جو ہے وہ دوسرے بندے کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، اب وہ موبائل کو جس طرح چاہے استعمال کرے، پابندی نہیں ہے نا۔ اب موبائل جب ہاتھ میں آ گیا، انٹرنیٹ بھی ظاہر ہے اس نے پیکج کروا لینا، اور پھر یوٹیوب چلے گا، فیس بک چلے گا، تو پھر تباہی اور بربادی کی طرف بندہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ آج کل جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے آپ ٹک ٹاک دیکھیں اور اسی طرح ویڈیو دیکھیں، ریل اور شارٹ ویڈیو، تو یہ پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان کی حفاظت بھی تھی اور اس میں برکت بھی تھی، لیکن آج کل جو ہے نا وہ بہت خطرناک معاملات ہو گئے۔ تو بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مشکلوں پریشانیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ جب بد نگاہی ہوگی، بے پردگی ہوگی، ٹھیک ہے نا، عریانیت ہوگی، تو اس میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں، گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، کاروبار جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اخلاقیات جو ہوتی ہے ہماری آپس کی وہ ختم ہو جاتا ہے، بندہ لڑنا جھگڑنا گالی گلوچ کرنا، اور پھر ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک کام جو بدنگاہی اور یہ برے کام کرنے سے ساری تباہی اور ترباہی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کے میں جو ہے نا وہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو مقصد چاہے بہن بیٹیاں ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں، اب وہ ایک بندہ تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یا عورت ٹھیک نہیں ہوتی یا مرد ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب جو عورت ٹھیک ہے تو مرد ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھی عورت دیکھتی ہے کہ یہ اور دوسری عورتوں سے بات کرتا ہے، اس کے تعلقات ہیں، اور وہ بندہ جو ہماری بہن بیٹی ہیں اب وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کس طرح روکیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو جس سے پڑھنے سے یہ رک جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ایسے بھی کیس آتے ہیں جن کے 3 3 4 4 بچے ہیں، وہ خاتون جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اور اسی طرح مرد حضرات بھی ہیں، تو وہ 3 بچے 4 بچے ہیں لیکن اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے، وہ دلچسپی نہیں رکھتا گھر میں، بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں اور بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے باقی معاملات نہیں ہیں، لیکن وہ پریشان ہی پریشان ہے۔ اور وہ بچوں کو جو ہے نا وہ خاتون بچوں کو دیکھے یا بچوں کی کفالت کرے یا ان کو مقصد ہے کہ ان کا جو اخراجات ہے وہ کہاں سے پورے کرے، تو عورت کے لیے یہاں پر پریشانی پریشانی۔ اور اگر مرد کے ساتھ اس طرح ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے مرد اپنے گھر کو بچاتا ہے، لیکن عورت جو ہے نا وہ گھر چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو اتنے خطرناک معاملات ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اعمال میں اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں، بندش کے کافی سارے اعمال اپلوڈ کیے ہیں، تو یہ بھی بندش کا عمل ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کے معشوق کو باندھنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے ترکیب یہی ہے کہ کمر در اقرب، اچھا یہ کسی بھی جنتری سے آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹ معلوم ہو جائے گی کہ کمر در اقرب یہ مہینے میں ایک مرتبہ لازمی آتا ہے اس کے دن۔ تو اس کو جو عملیات میں ویسے کوئی دن نحس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن جو ہے نا وہ کہہ لو کہ غلط نہیں ہے، ہر چیز صحیح 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 اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے عملیات میں ہے، اب منگل کا دن جو ہوتا ہے نا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے اعمال کے لیے، کالے کے عمل کے لیے، سفری کے لیے موضوع ہوتے ہیں، اسی طرح ہفتے کا دن موضوع ہوتا ہے، اور اگر محبت کا کوئی عمل کرنا ہے، محبت کے لیے کوئی تعویذ لکھنا تو وہ اتوار کا دن، پیر کا دن موضوع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کمر در اقرب بھی ایک ٹائم آتا ہے مہینے میں، ہر مہینے آتا ہے۔ تو اب اس میں جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ تھوڑا سا کہہ لو کہ اس میں تباہی بربادی کے یا بندشوں کے بہت تیزی سے عمل چلتے ہیں۔ کمر در اقرب لگتا ہے مہینے میں، ہر مہینے میں آتا ہے، تو ان دنوں میں آپ بندش کا عمل کریں گے تو اس کا بہت تیزی سے رزلٹ آئے گا۔ جیسے ہم نے عام دنوں میں کرنا ہے، جیسے منگل والے دن کر لیں یا بدھ والے دن کر لیں، تو
اس سے فائدہ ہوگا، لیکن یہ عمل جب کریں گے ان دنوں میں کمر در اقرب میں، تو یہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جو اب آپ یہ چاہیں کہ کسی کے اوپر بندش لگانی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے، بھٹکے نہ، غلط رستہ نہ اختیار کرے اور غلط راہ پر نہ جائے، یا پھر وہ غلط لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، یا بیوی ہے تو وہ کسی سے تعلق نہ رکھے، شوہر ہے تو وہ کسی سے تعلق نہ رکھیں، یا بچے ہیں تو وہ کسی سے تعلق نہ رکھیں، یعنی کہ یہ بندش کا ہے۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے ایک سفید کلر کی سفید پرچی لینی، یعنی کہ اتنا کہہ لو یہ ہاتھ کی تلی جتنی لے لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا کہارو یا جبارو، سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، یہ سورہ بقرہ کی 18 نمبر آیت ہے، یہ لکھنی ہے۔ پھر یا کہارو یا جبارو، سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، اور پھر آپ نے یہ لکھنا ہے یا کہارو یا جبارو، پھر آپ نے آگے لکھنا سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یا کہارو یا جبارو یہ 3 مرتبہ آئے گا 3 کونوں پہ، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ آیت لکھی جائے گی، گول دائرے میں آپ نے لکھنی ہے۔ اب آپ یہ انک پین سے لکھیں گے، بلیک کلر سے، پوائنٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے گول بالکل اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب آپ نے گول اس کو دائرے میں لکھ لیا تو درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جس کے اوپر بندش لگانی ہے 3 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے بستم بستم بستم، پھر فلاں بن فلاں کے اوپر جو ہے وہ جو بھی آپ نے بندش لگانی ہے، کسی کے ساتھ تعلق پہ بندش لگانی کہ فلاں بنا کے ساتھ اس کے تعلقات نہ رہیں، اور اس پہ یعنی کہ اس پہ بندش لگ جائے کہ اس کے ساتھ بالکل یہ رابطہ ہی نہ کرے، اس کے پاس ہی نہ جائے، اس کو دیکھے نہ، اس کو فون نہ کرے، اس کو میسج نہ کرے، اس کا خیال بھی نہ لے کے آئے، ہر طرح کی یعنی کہ اس طرح بندش لگانی ہے۔ تو اب کسی کے کام پہ یعنی کہ جیسے کوئی غلط کاری کرتا ہے اس کے لیے، اب مشوق ہے تو وہ مشوق جو ہے نا وہ اب عاشق دیکھ رہا ہے کہ جی یہ اب کام خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اس کا نام لکھے، سب سے پہلے لکھنا 3 مرتبہ بستم بستم بستم، پھر جو ہے نا وہ نام لکھنا فلاں بن فلاں، یعنی کہ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، بن بھی لکھنا ہے، اور آگے جو ہے نا وہ اگر عورت ہے تو اس کا نام بنت آئے گا، یعنی کہ پہلے عورت کا نام ہے تو اس کے بعد میں بنت آئے گا، پھر آگے اس کی والدہ کا نام آئے گا، اگر مرد ہے تو اس کے نام لکھیں گے، آگے بن لکھیں گے، پھر آگے اس کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ یہ لکھ کے اس کے بعد آپ نے جو جو عادتیں اس کی باندھنی ہیں، جو جو چیزوں جو غلط کر رہا ہے، اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ناجائز کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرنا، تو بسا اوقات ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی لو جی اس کو ادھر جانے کے لیے ماں باپ کے گھر پہ عورت کو اس کا بندش لگا دو، یا بھائیوں سے بات کرنے پہ بندش لگا دو، یا پھر یہ کہیں بھی نہ جائے، کسی سے بات نہ کرے، تو ایسے معاملات بالکل بھی نہیں کرنے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر صحیح کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ صحیح آئے گا، اور غلط کریں گے تو پھر جو کرنے والا غلط کرنے والا ہے اس کے اوپر یہ پلٹ جائے گا۔ تو بہرحال غلط کی کسی کو اجازت نہیں ہے، صحیح کرے گا تو اس کا 100 نہیں 1000% اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ابھی آپ نے اس طرح لکھ لینا، اور بیچ میں جو ہے نا وہ پورا حکم لگا دینا کہ یہ چیزیں اس کی بند، پھر یہ چیزیں لاسٹ میں آپ نے کہنا بند شد بند شد بند شد بند شد، 3 مرتبہ لکھنا ہے، پہلے بستم بستم 3 مرتبہ، پھر نام لکھنا ہے، پھر مقصد پورا لکھنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے بند شد بند شد بند شد 3 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک لوہے کا کیل لے لیں، تو آپ نے اس طرح یہ کیل لے لینا ہے، یہ لوہے کا کیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ٹوپی والا ہے، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 1 یا 1.5 سوتر موٹا ہے، لوہے کا جو تار ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ اس طرح کیل ایک لے کے، جو پرچی آپ نے بنائی ہے وہ اتنی بنانی کہ تھوڑی چھوٹی ہو، جیسے ہاتھ کے تلی ہے اس کے، اب یہ ہاتھ کی تلی کے برابر ہے تقریباً، وہ اتنا پورا آ جائے گا، چھوٹی بھی بن جائے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے درمیان میں یعنی کہ تھوڑا بالکل سینٹر میں آ جائے۔ پھر آپ نے یہ اس طرح جو ہے نا پرچی جو آپ کی وائٹ پیپر ہوگا
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کیل کے اوپر آپ نے اس کو لپیٹنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے کہ رکھ کے بالکل اس طرح کر کے اس کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ کے اب اس کے اوپر آپ نے نا کالا دھاگا لپیٹنا ہے۔ پھر جب یہ آپ نے کالا دھاگا لپیٹ دیا تو اب آپ نے 313 مرتبہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حکم لگانا ہے وہی بستم بستم فلاں بن فلاں کے جو بھی معاملات آپ نے باندھنے ہیں، پھر آپ نے لاسٹ میں بولا بن شد بن شد بن شد۔ اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو، یہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا، پھر آپ نے حکم لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ نے پڑھ کے حکم لگا کے تو اب اس کے اوپر نا کیونکہ یہ قرآنی آیات لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس میں تو اس کی تعظیم کریں گے۔ تو قرآنی آیات جب بھی آپ اس طرح لکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعظیم کرنا ہے۔ یہاں پر میں یہ آپ کو بول یہ تعظیم کریں یہ کر نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تعظیم ہے وہ اسی طرح ہم نے کرنی ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ نے اس طرح لکھ کے تو اس کے اوپر شاپر لپیٹ لیں، شاپر لپیٹ کے اتنا جتنا جو تعویذ ہے تاکہ اس کو کوئی مٹی وغیرہ کچھ نہ لگے گا، پھر آپ نے اوپر دھاگا لپیٹ لینا، یہ ہو گیا آپ کا تیار، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کمر در اقرب میں آپ نے کمر در اقرب کا جو ٹائم عروج کا ٹائم بھی ہوتا ہے، جیسے چاند سورج کا گرہن لگتا ہے، سٹارٹنگ ایک ہوتی ہے، اختتام ایک ہوتا ہے، اور درمیانی جو ٹائم ہوتا ہے وہ عروج ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح کمر در اقرب کا جو عروج ٹائم ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بندش کا معاملہ یہ گھر پر نہیں کرنا، باہر کریں گے، قبرستان میں بیٹھ کے کریں گے۔ اور ہماری بہن بیٹی ہیں جو اگر وہ کرنا چاہیں تو اب یہ دیکھیں نا، اس کو آپ نے اگر کرنا ہے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد دائرہ لگا لینا کہ اس کے جو نحوست ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے بندش لگانی ہے یہ بندش آپ کے گھر پر نہ آئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم مقصد ہے کہ یہ بندش لگا رہے ہیں اور ہمارے گھر پر ہی بھی اس کے اثرات آ جائیں، کیونکہ یہ اصول ہے بزرگوں کا کہ جو بندش کے ہوتے ہیں تعویذات وہ گھر پر نہیں لکھے جاتے، وہ باہر ہی لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یا مسند الگ سے ہو تو مسند میں لکھ سکتا بندہ۔ تو بہرحال یہ آپ نے شاپر لپیٹ کے تو یہ قبرستان میں ایک جگہ صاف دیکھیں ایک سائڈ پر، تو وہاں آپ نے ایسے ہاتھ سے زمین میں اس کو زور سے دبائیں گے تو یہ بالکل نیچے چلا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک بھی ہیں اکثر شہید ہو جاتے ہیں جو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قبرستان میں گڑھا کھود کے دبا دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ زمین کے نیچے آ جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شہید ہو یعنی کہ پھٹ جاتے ہیں، تو اس کی بے ادبی کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ پھر ایک سائڈ پر جو ہے نا وہ گڑھا کھود کے تو وہاں اس کو دبا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح آپ نے یہ جو کیل زمین میں ٹھوکنا ہے، اور یہ ٹھوکنا قبرستان میں ہی ہے۔ تو اب یہ اس میں کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، وہ زمین اتنی وہ پکی بھی نہیں ہوتی، نارمل زمین ہوتی ہے، تو بندہ جا کے بیٹھے اور جا کے یہ زمین پہ اس کو لگا دے، کوشش یہ کریں کہ وہ اینٹ لے لیں تو اس کو زور سے ٹھوک دیں تاکہ یہ زیادہ نیچے چلا جائے، یا اوپر سے کوئی چیز ایسی لوہے کی مار کے تو جو جیسے اس کو یعنی کہ نیچے کرنا، زیادہ نیچے چلا جائے کم سے کم اتنا، تاکہ جو ہے نا اس کو بے ادبی سے بچے کو پاؤں وغیرہ اس کو نہ لگے یا مٹی نہ لگے، جب یہ زمین میں چلے جائے گا تو بس اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، عمل مکمل ہو گیا۔ تو اب آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نا کچھ دن اپنے ورد میں رکھیں، 11 دن، تو وہ میرے گھر میں پڑھ سکتے ہیں ہماری بہن بیٹیاں، اور جو لوگ باہر قبرستان میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 111 مرتبہ آپ نے سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، اور 111 مرتبہ یا قہارو یا جبارو یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے آنکھیں بند کرنی ہے، جس کے اوپر آپ نے بندش لگائی نہیں ہے، جس کا نام لکھا ہے نقش کے اندر، آپ نے آنکھیں بند کر کے پورا تصور کر کے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنی، آنکھیں بند کر کے پورا اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے قلب کے اوپر، اس کے چہرے پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے غلط حرکتوں سے، غلط کام سے، غلط کاری سے باز رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے گھر میں دلچسپی رکھے گا، اپنے گھر تک ہی محدود رہے گا، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ آپ نے بس یہی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا،
کسی کو عذر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنا۔ اس کو جو مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ نے باندھ لیا تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا عمل ہے، اسی طرح یہ پورا کرنا ہے۔ تو اب اس میں ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ مکمل یکسوئی و توجہ ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم تعداد پوری کر رہے ہوں اور دیکھ رہے ہیں کہ لو جی ابھی یہ 200 ہو گیا، 250 ہو گیا، تعداد پوری ہو جائے جلدی جلدی، نہیں۔ آپ کی پورے توجہ، مائنڈ، سوچ، ذہن آپ کا اس طرف ہونا چاہیے جو آپ کا مقصد ہے، اور پھر آپ نے پھونک مار دیں گے۔ روزانہ بھی آپ اسی طرح کریں گے، پڑھ کے پھونک مار دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کیا ہوا آپ کا، آپ دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے، غلط کاری کے لیے جس کو باندھیں گے وہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ کھلے گا بھی نہیں۔ وہ لگا لے زور جتنا لگانا ہے، نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو ہماری ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کافی مسائل میں جو لوگ گرے ہوئے ہیں، مشکلوں میں، ان کے لیے کہہ لو کہ ایک راحت ہے کہ آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور آپ کوشش کریں کہ ان کو شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔